www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa khususan ala afdalihim wa khatamin nabiyyin Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. حضرات علماء، طلباء عزیز، بزرگوں اور دینی بھائیوں، نعمتیں دنیا میں بہت سی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لا تعد ولا تحصى. انعامات کی بارش انسان پر ہر وقت ہے، لیکن بعض نعمتیں بڑی جلیل القدر ہیں، بڑی عظیم ہیں. ان بڑی نعمتوں میں دو بڑی نعمتیں ہیں. ایک نعمت کا نام کتاب اللہ ہے، دوسری نعمت کا نام رسول اللہ. اور یہ بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے کہ نعمتوں کا دینے والا جنہیں یہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اس سے ان نعمتوں کی حقوق کی بجاوری کے بارے میں سوال بھی کر سکتا ہے. جیسے یہ زندگی اللہ نے دی ہے، تو یہ زندگی کا سوال اللہ کریں گے کہ کس چیز میں خرچ کر کے آئے ہیں. جوانی نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. صحت نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. دولت نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو پھر کتاب اللہ کے بارے میں اور رسول اللہ کے بارے میں بھی سوال ہوگا. قبر میں جو سوال ہونا ہے اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ تمہارا دین کیا تھا
کس دستور کو اپنی زندگی میں تم نے رائج کیا تھا؟ کون سی کتاب تمہاری زندگی میں دستور بن کر آئی تھی؟ اور کیا ان اصولوں پر تم نے اپنی زندگی اور ضوابط پر گزاری تھی؟ یہ سوال ہوگا. اور یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے کس کو اپنا رب بنایا تھا، دنیا کی چیزوں کو، خواہشات کو، یا اپنے پیدا کرنے والے کو. اور ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی میں فالو کرنے کے لیے کس شخصیت کا انتخاب کیا تھا، جن کو اپنا آئیڈیل سمجھ کر چلتے تھے، جن کو اپنا منظور نظر بنایا تھا تم نے، کس کو تم نے اپنا رہنما چنا تھا. اور پھر یہ جائزہ لیا جائے گا کہ جس کو رہنما بنا کر زندگی گزاری اس کے کچھ آثار اور علامتیں یہ فالوورز میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی. قرآن کریم کے حقوق ہیں، بہت بڑی کتاب ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے. اور اگر ہمارے حوالے کیا ہوتا ہے اس کی حفاظت کو تو معلوم نہیں کیا کرتے ہم لوگ، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. اس منشور اور اس دستور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کو ذکر کہا ہے تاکہ سننے والے اس میں لگ جائیں اور اس کی تلاوت کریں. اس لیے علماء کو اہل ذکر کہا، ذکر والے کہا، تاکہ وہ ذکر سے غافل نہ ہوں، اپنے علم کے دام میں ذکر نہ چھوڑ دیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو، قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے. کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اتارنے والے بھی اللہ نے انتظام فرمایا اتارنے کا. اور کتاب اتنی زبردست اور عالی شان کہ ابھی حضرت قاری صاحب نے اس کو واضح کیا قرآن کریم کی آیات. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن کریم اگر پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو اس کی عظمت کے بوجھ سے پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتے، چورا چورا ہو جاتے، ریزا ریزا ہو جاتے. لیکن بواسطہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا بچہ بھی اس کا حامل بنا. ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے کہ ریفریجریٹر کے اندر اور فریز کے اندر جو سپلائی آتا ہے وہ سپلائی میں اگر انگلی لگ جائے تو ایک شعلہ برآمد ہوگا، آدمی خاکستہ ہو جائے گا، جل جائے گا. لیکن یہ سپلائی اندر پہنچا تو اندر سینہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوگی اور اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا شروع کیا. یہ قرآن کریم سیدھا قلب انسان پر اگر اتارتے تو حضرت حکیم الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کا شعلہ بن کے ختم ہو گیا ہوگا
لیکن سرکار کے قلب نے اس بوجھ کو اٹھایا اور وہاں سے عالم میں تقسیم ہوا. تو ہم اس کو پڑھنے کے قابل ہو گئے. اور پھر یہ آیت کریمہ آئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. پڑھنے کے اعتبار سے 6 سال کا بچہ بھی اسے یاد کر لیتا ہے، پڑھتا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جسے اردو نہیں آ رہی ہے، جسے اپنی مادری زبان گجراتی نہیں آ رہی ہے، وہ عربی جو اس کی زبان بھی نہیں ہے وہ پڑھتا ہے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. اس لیے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم معجزہ ہی نہیں ہے، معجزہ نمان ہے. ہر زمانے میں اس کے معجزات ظاہر ہوتے رہتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. یہ اس کا کیا کم معجزہ ہے کہ 1400 سال سے دنیا اس کے مٹانے پر تلی ہے. لیکن تعجب یہ ہے کہ جو ملک اس کے مٹانے پر تلتا ہے اسی ملک میں اس کی نشر و اشاعت شروع ہو جاتی ہے. اور وہی اس کے پڑھنے والے کثرت سے نکل آتے ہیں. ابھی چند سال پہلے قرآن کریم کو امریکہ کے ایک پادری نے جلایا تھا. یہ سوچ کر جلایا تھا کہ اب اس کی توہین دلوں میں بیٹھ جائے گی اور لوگ اس کو جلانا شروع کر دیں گے. لیکن معاملہ بالکل الٹا ہوا. جب سے اس نے قرآن کریم جلایا تب سے امریکہ میں قرآن کریم کی اسٹڈی کرنے والے اور پڑھنے والے بڑھ گئے. میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی اور کوئی کتاب ہوتی ہے اس پر اتنے اعتراضات کیے گئے ہوتے تو وہ کتاب نابود ہو گئی ہوتی، دنیا سے نابید ہو گئی ہوتی. لیکن یہ قرآن کریم کا کمال اور اعجاز دیکھیے کہ روز اس پر اعتراض ہوتا ہے اور روز یہ نئے رنگ کے اندر دنیا کے سامنے آتی ہے. ہمارے بزرگ تھے وہ اچھی بات کرتے کہ دنیا میں جو کتابیں آتی ہیں ایک عرصے تک لوگ پڑھتے ہیں، پھر اس کو تاکہ نگران پر رکھتے ہیں، پھر اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. قرآن کریم 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے اور جب بھی کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اتنی ہی چاو اور لگن کے ساتھ سننے والے ہوشیار اس کو سنتے ہیں. اور اپنے ہی نہیں سنتے، پرائے بھی سنتے ہیں، جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی سنتے ہیں. اور سب سنتے ہیں کہ عجیب و غریب کتاب ہے. موسیقی کے چھاپ کے بغیر کوئی کتاب آج کل پڑھی نہیں جا رہی ہے. صرف قرآن کریم سے وہ فطری آواز میں پڑھا جاتا ہے، لوگ خاش کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کا اعجاز نہیں ہے تو اور کیا ہے. دوسری کتابیں پرانی ہو رہی ہے اور جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے لوگوں کو قرآن کریم کی ضرورت محسوس ہوتی جا رہی ہے اور یہ زندہ کتاب لوگوں کے دل میں جاگزین ہوتی جا رہی ہے. اس زندہ کتاب کہاں ہے؟ سپاہی کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمتیں لا یزال تو قدیم ہر میں ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تعمیل نے نوع سارا قیام آخری حامل رحمت للعالمین. حضرت علی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا کہ امت اگر زندہ رہنا چاہتی ہو، زندگی سب کو پسند ہے، زندہ سب رہنا چاہتے ہیں، زندگی سے سب کو محبت ہے،
فرمایا اگر زندگی عزیز ہے تو زندہ کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کرو، زندہ کتاب سے اپنا تعلق پیدا کرو. اور میرے والد صاحب تو فرماتے تھے خالی تعلق کرتے ہی کافی نہیں ہے، قرآن کریم سے عشق پیدا کرو، اس کو والہانہ طور پر تلاوت کرو اور روزانہ کرو، عاشقانہ طور پر پڑھو اور پابندی سے پڑھو. آج ہمیں فریضہ بھول گئے ہیں. ہم اپنے دشمنوں کو اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کو کوستے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ فریضہ امت کے ذمہ ابھی بھی باقی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں کچھ وقت لے کر ہم ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ ہم تم سے اور کوئی بات نہیں کریں گے، ایک رکوع قرآن کا سنائیں گے اور واپس آ جائیں گے. دیکھو کیا اثر ہوتا ہے. خالی ایک آیت سنی ہے تو دل کی دنیا بدلی ہے لوگوں کی. تو قرآن کریم کا ایک رکوع خالی پڑھ کر سناؤ کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آپ مخالفت کرتے ہیں. اس کا عالم یہ ہے کہ دل کے ٹکڑے کرتا ہے جب کوئی پڑھتا ہے. کتنی اچھی بات کہی. ہم کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالت تو قدیم. زندہ کتاب ہے اور ہر زمانے میں زندہ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہیرا کیلی کی اس دنیا کے اندر 1400 سال سے قرآن میں چینج کرنا چاہتے ہیں اور کوئی تغیر ایک حرف کا بھی ابھی تک کر نہیں سکے. کیوں؟ اس بنا پر کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی. اور حفاظت کیسے کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں حفاظت کرنے کے لیے تمہارے سینوں کو ایکوائر کریں گے اور اس کے اندر اپنی کتاب رکھیں گے. اور سینہ ہمارے استعمال کیے کتاب کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں. وہ سینہ کتنا قیمتی ہو جاتا ہے جس میں دستور ربانی رکھ دیا گیا ہو، جس میں اللہ کی کتاب محفوظ ہوئی ہو. وہ سینہ کتنا قیمتی ہو جاتا ہے. ارے وہ تو جنت کا ایک باغ ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ آخرت میں ایک بہت شاندار اسٹیج سجایا جائے گا جس پر انبیاء کرام بھی تشریف رکھتے ہوں گے، صدیقین بھی تشریف رکھتے ہوں گے. کتنا بڑا اسٹیج ہوگا نہیں. اور تمام رسولوں کو جن پر کتابیں اتری ہیں پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنی اپنی کتاب کی تلاوت کرو. یکے بعد دیگر رسول آئیں گے اور اپنی کتاب تلاوت کر کے جائیں گے اور سب سے اپریل میں تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اور قرآن کریم تلاوت کریں گے تو سامنے باغات چڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، محلات بنتے ہوئے نظر آئیں گے، مناظر تیار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آیات پڑھتے جائیں گے، منظر بنتے جائیں گے. تو صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھیں گے سردار دنیا میں آپ تلاوت کرتے تھے تو ایسا کوئی منظر نظر نہیں آیا، نہ ایسے محلات ہمارے سامنے بنتے ہوئے نظر آئے. لیکن جنت میں قرآن کریم پڑھنے کا لطف بھی کچھ اور ہے. آپ پڑھتے جا رہے ہیں، مناظر تیار ہو کر سامنے آتے جا رہے ہیں، آیتوں کے خلاصے سامنے آ رہے ہیں، حقیقتیں بنتی جا رہی ہیں. فرمایا ہر آیت قرآن کریم کی جنت کا باغ ہے. تو جس نے قرآن کریم یاد کیا ہے اس نے تو گویا اپنے سینے میں جنت کا باغ کا ٹکڑا لا کے رکھ لیا ہے.
اب اس کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نوکری کیا کروں گا، مجھے کیا ملے گا. سب نعمتیں تو اللہ نے تیرے سینے میں جمع کر دی، اور نوکری تجھے تلاش کرے گی، تجھے نوکری کو تلاش گی. جس ذات نے اتنا بڑا خزانہ تیرے سینے میں رکھ دیا وہ تجھے کیا محروم کرے گا؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیے، حافظ قرآن کو عزت والا دیکھیں گے، آرام سے رہتا ہوا دیکھیں گے، اور ڈگری ہولڈر کو پریشان دیکھیں. ڈگریاں پایا ہوا ہے لیکن نانے شبینہ کا محتاج ہے، اور بہت کم مشاہدے پر کام کرنے والا حافظ قرآن آرام سے زندگی گزار رہا ہے. اللہ نے اس کو وہ نعمت عطا فرمائی. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جس کو اللہ نعمت قرآن کریم سے نوازے اور پھر وہ دنیا کے کسی منصب کو اونچا سمجھے تو یہ سب سے بڑا ناقدرہ ہے جس نے اپنی نعمت کی ناقدری کر دی. سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس سے احکام بنتے، اقیم الصلاۃ سے نماز بنی، آتوا الزکوٰۃ سے زکات بنی، اتم الحج والعمرۃ للہ سے حج اور عمرے بنے. تو دنیا میں جب میں آیات پڑھتا تھا تو آیات سے احکام نکلتے تھے، لیکن یہ احکام پر عمل کرنے والوں کو آج جب میں آیات پڑھتا ہوں تو اس کے نتائج بتائے جا رہے ہیں، کہ خلاصے بتائے جا رہے ہیں کہ تم نے جو پڑھا اس پر تمہیں ملنا کیا ہے. تو یہ زندہ کتاب ہے. اور بھائی آپ کو یہ پتا چلے کہ میرے ابا نے آخری خط دنیا سے جاتے جاتے میرے نام لکھا ہے تو آدمی کیسی محبت سے اس کو پڑھے گا اور کیسی توجہ سے پڑھے گا. فرماتے ہیں نوئن سارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین. This is the final letter for the entire mankind. پورے عالم کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ کا کھلا خط اور آخری خط. دنیا انسانیت کے نام اللہ کا پیام ہے. بہترین کتاب ہے اور عجیب کتاب بھی ہے کہ طاقتور اتنی ہے کہ قیامت تک آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے. اس میں اتنا پاور اللہ نے رکھا ہے تو جس کے دل کے اندر یہ پہنچ جائے اس کو کتنا پاور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. سرکار آئے ہیں قیامت تک کے لیے، کتاب آئی ہے، قرآن کریم آیا ہے قیامت تک کے لیے. سرکار نے فرمایا اللہ نبی ابابی، میرے پاس نبی بھی نہیں. جب نبی نہیں تو کتاب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ کسی اور شریعت کا سوال پیدا ہوتا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شریعت اتنی پاورفل عطا فرمائی، اسٹرانگ عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک جتنے بھی حالات آئیں گے اس کا مقابلہ کرنے کی اس میں طاقت ہے، اس میں جان ہے، اس میں طاقت ہے. تو یہ قانون بدلنے کی چیز نہیں ہے. پرسنل لا میں لوگ بیچارے جو ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے اور آپ کا جو اسلامی قانون ہے وہ چینج کیا جائے. میں نے کہا بالکل اسلامی قانون آپ چینج کرتے، لیکن ہم نے بنایا ہوتا تو آپ چینج کرتے. جب ہم نے بنایا نہیں تو ہم چینج کیسے کر سکتے؟ اور نہ آپ کو چینج کا اختیار دے سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کریم سے ماخوذ ہے ہمارا دستور. ڈاکٹر برناٹشو نے کہا کہ آئندہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو دور آئے گا وہ دور میں کوئی مذہب ٹکے گا نہیں، اگر ٹک جائے گا تو اسلام ٹک جائے گا. ڈاکٹر آرنولڈ کہتے ہیں کہ میں جیسے جیسے
قرآن کریم پڑھتا گیا، جیسے جیسے میں نے احکام فقہ پڑھتا گیا، ویسے ویسے میرے ذہن سے یہ بات نکلتی چلی گئی کہ اسلام طاقت سے پھیلا ہے، اور یہ بات بیٹھتی چلی گئی کہ اسلام اپنی حقیقت کی وجہ سے پھیلا ہے، اپنی صداقت کی وجہ سے پھیلا ہے، اپنی سچائیوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ میرے سرکار کی سیرت کی اور بات نوٹ کریں آپ، موجودہ دور میں اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، سب سے اچھا مقابلہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سیرت کے مطابق بناؤ، حسن اخلاق سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اقوام دیگر کے سامنے آپ کو اپنے حسن اخلاق پیش کرنے پڑیں گے، ہم کو ان کو دین کی دعوت دینی پڑے گی، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی پڑیں گی، یہ ذمہ داری ہماری، یہ کام ہے ہمارا۔ جب قرآن کریم جلایا گیا تو دنیا میں جو ہے طرح طرح کے روڈ شو کیے گئے، ریلیاں نکالی گئی، جلسے کیے گئے، جلوس کیے گئے۔ کیا یہ جانا چاہیے تھا کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ قرآن کریم جو ہے ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں آئے، ایسی ترتیب سوچی گئی۔ چلو بھائی، جس قرآن کریم کو جلایا گیا اس کی حقیقت یہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے، اس میں یہ سمجھایا گیا ہے۔ یہ بہترین موقع تھا دین کی دعوت دینے کا۔ جن کو ملا ملا اور جو چوک گئے وہ چوک گئے۔ آج بھی یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہے، اور یہ ذمہ داری کوئی باہر سے لا کر کے دینے کی چیز نہیں، قرآن کہتا ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقدم رکھا ہے ایمان پر، کیونکہ اس میں تساہل سے کام لیا جا رہا ہے، اس میں سستی سے کام لیا جا رہا تھا یا لیا جائے گا، اس لیے پہلے سے اس کو مقدم کر کے بتایا کہ یہ ایمان باللہ سے کم کام نہیں ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دو۔ اچھا، سرکار نے شروع میں دین کی دعوت کی تو کچھ نہیں کرتے تھے، سرکار صرف قرآن کریم پڑھتے تھے، سامنے والے حیران ہوتے تھے، آکاش کرتے تھے، اور پھر رہتے سرکار کے اخلاق سبحان اللہ سے کیا کہنا۔ آپ اگر قوم کو، دوسری قوموں کو دبا سکتے ہیں اور کچھ ان پر اپنا تاثر چھوڑ سکتے ہیں تو حسن اخلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور کوئی طریقہ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب کی حفاظت میں کر رہا ہوں۔ ایک انگریز نے دین قبول کیا، دین قبول کرنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ میں نے کوشش کی کہ 1000 سال پہلے کا قرآن دیکھا، 700 سال پہلے کا دیکھا، 500 سال پہلے کا، جتنی مجھے مل سکے نسخے میں نے دیکھے، لیکن کسی نسخے میں مجھے کوئی معمولی سا فرق بھی نظر نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ اگر اللہ اس کی حفاظت نہ کر رہے ہوتے تو کب سے ختم ہو گیا ہوتا، اس میں چینجز آ رہے ہوتے جیسے کہ دوسری آسمانی کتابوں میں ہو جائے، لیکن چونکہ اللہ حفاظت فرما رہے ہیں تو وہ لوگ مبارکباد کے قابل یوں ٹھہر جاتے ہیں کہ بھائی تیرے سینے کو اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے واسطے چن لیا، دنیا میں کروڑ انسان سے اور اللہ نے تیرا انتخاب کیا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تجھے جو نعمت ملی ہے اس کی تو قدر کر لے، یعنی رات اور دن اس کی تلاوت کرے، اسے حفظ جان بنائے۔ آپ نے عرب والوں کو دیکھا، اللہ نے ان کو اتنے سنگین حالات میں کیوں بچا رکھا ہے؟ ان کے اندر 2 خوبی ہیں۔ ایک خوبی ان کی یہ ہے کہ مسجد میں آئے، جہاں ان کو نظر آیا کہ 2 منٹ باقی ہیں، نکالا جیب میں سے قرآن تلاوت شروع۔ ہم لوگ آتے ہیں گپ شپ کرتے، کوئی اس نکڑ پہ کھڑا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں باتیں کر رہا ہے، کوئی وضو خانے میں باتیں کر رہا ہے، وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اتنا ٹائم آپ کو تلاوت کا مل جائے کیوں چھوڑتے ہیں تلاوت قرآن؟ نہیں سیکھتے سبق ان سے ہم لوگ،
اور جہاں نماز کا وقت ہو گیا گاڑیاں کنارے پر لگائی، مصلے نکالے، وضو کے لوٹے نکالے، نماز پڑھی۔ یہ دو چیزیں عجیب خصوصیات میں سے ہیں عرب لوگوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی کس نے قرآن کو محفوظ کیا؟ قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ جو لوگ پرسنل لا پر محنت کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پرسنل لا کو بچا رہے ہیں۔ پرسنل لا کو تو اللہ بچائے گا، میں اور آپ کیا بچائیں؟ وہ کہتے ہیں پرسنل لا کے بچانے والے اللہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہے قرآن کا لا، پرسنل لا یعنی قرآن کریم کا لا، پرسنل لا یعنی احادیث سے محفوظ لا، پرسنل لا یعنی دونوں کا نچوڑ یعنی فقہ کا لا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ پرسنل لا تو قرآن کریم میں دیے ہوئے اللہ تعالی کے نکاح کے، طلاق کے، ورثے کے، ہبہ کے، ہدیے کے، بخشش کے، یہ تمام دلائل پر مبنی ہے، تو قرآن کریم کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں، یعنی اسلام کا جو پرسنل لا ہے اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ہم کیا حفاظت کریں گے، وہ تو اللہ ہی کرے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں آپ کو۔ ابراہیم نے جب مکے پہ حملہ کرنا چاہا، بیت اللہ کو ڈھانا چاہا، مکے والے بہت گھبرائے، بڑے تٹپٹائے، اب کیا ہوگا؟ ابراہیم منتظر تھا کہ بیت اللہ کا کوئی ذمہ دار اور متولی آئے اور مجھ سے نیگوشیشن کرے۔ عبد المطلب، ابراہیم یہ سوچ رہا تھا، عبد المطلب پہنچے۔ اس زمانے میں وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ذمہ دار تھے، بڑا وزیر شکیل چہرہ، بڑا اونچا خاندان۔ خوش ہو گیا، کون آئے ہیں؟ ذمہ دار آئے ہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، چلو کریں گے گفتگو بیٹھ کے۔ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا میرے چند اونٹ آپ کے پاس گرفتار ہیں، ان کو چھوڑانے آیا۔ ارے میں سمجھتا تھا آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے بات کی بھی تو اونٹ کی بات کی، آپ کو نہیں معلوم کہ میں بیت اللہ کو گرانے آیا؟ تو عبد المطلب نے مسکرا کے کہا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کی میں کون ہوتا ہوں حفاظت کرنے والا؟ اللہ کے گھر کی اللہ سے بڑھ کر کون حفاظت کر سکتا ہے؟ میں تو اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، اس لیے اونٹ کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ رہ گیا بیت اللہ، اس کی حفاظت اللہ کریں گے، ہم اللہ کی ذات پر اس سلسلے میں اعتماد کریں۔ یہی حال پرسنل ہوتا ہے، ہم ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اپنی جگہ کر رہے ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں، پرسنل لا ان سے ہم چاہتے ہیں کہ اسے بچاؤ۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں پرسنل لا لاؤ۔ ہم لوگ غافل بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو پرسنل لا کیا وہی نہیں معلوم۔ اتنے لوگوں نے مجھے کہا مولانا یہ جلسوں پہ جلسے ہوتے جا رہے ہیں، پرسنل لا کہہ رہے ہیں، یہ پرسنل لا ہے کیا؟ کرا ہم تو وہی نہیں کرتے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ پرسنل کے معنی انڈیویجل، شخصی، ذاتی، گجراتی میں انگت کہتے ہیں، انگت کے وہاں ہے گجراتی بھاشا میں انگت۔ مسلمانوں نا پوتانا قاعدہ ہو، کیا قاعدہ؟ یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ ہے مسلمانوں نے قرآن کی روشنی میں اپیلا چھے نے سرکار حدیث میں بیان فرماوے છે એ બધા કાયદાઓ જે છે તેને મુસલમાનોના એટલે કે ઇસ્લામના કાયદાઓ કહેવાય। એનું નામ पर्सनल लॉ। वो तो सब कौमे के हैं, हिंदुओं के अपने हैं, ईसाइयों के अपने हैं। मुगल आए हिंदुस्तान में उस वक्त से उन्होंने तय किया था कि मज़ाहिब में यहाँ रहने वाले अलग अलग संस्कृति के जो लोग हैं और गंगा जमुनी तहजीब के जो लोग हैं उनके साथ छेड़छाड़ करने में हमारी हुकूमत का खतरा है। उन्होंने कहा सब लोग अपने मज़ाहिब पर अमल करेंगे और इसीलिए फतवा आलमगीर भी तैयार की कि हमारा कानून रहेगा और उलमा
تو سامنے رکھ کر اور فقہا سامنے رہیں گے اور قاضی انہی کے فتاوا اور انہی کے فقہ کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے. اس زمانے سے چلا رہا. انگریزوں نے بھی نہیں چھڑا. انگریزوں نے بڑے چالاک لوگ سے سمجھ لیا کہ جس کو چھیڑا تو یوں سمجھو کہ شہر کے چھتے کو چھیڑا ہے. یہ سوئے ہوئے شیر کو جلانا ہے. اس لیے انہوں نے بھی یہ مسئلہ نہیں چھڑا جب سے ملک آزاد ہوا. بلکہ اس سے آگے چل کر RSS کا فاؤنڈر گرو گوالکر جو ہے اس نے اپنے انٹرویو میں یوں کہا کہ ہندوستان میں کامن سول کوڈ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر قوم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق دیا جائے. اور دستور اساسی کے اندر 25 نمبر کی دفعہ میں اس کو لکھا دی. خیر تو میں بات کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ مقابلہ جو ہے ہمارا نہیں ہے. جو لوگ پرسنل لا ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا مقابلہ اللہ سے ہے. اب وہ جانے اللہ جانے. ہم کو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. بتاؤ نکاح جو شریعت نے بتایا اس پر ہمارا عمل ہے. طلاق جو بتائی گئی ہے اس پر ہمارا عمل ہے. لوگ جب طلاق دینے پر آتے ہیں تو ٹرک بھر کے دیتے ہیں. جاتے ہیں وہ ٹرک بھر کے. میں نے کہا تو بڑا ہول سیل کا ویپاری ہے. ٹرکیں بھر بھر کے طلاق دے رہا ہے. اور جو بڑے بڑے لائر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ کم طلاق بھی, کیونکہ ان کا کاروبار اسی میں چلتا ہے. اس لیے وہ 3 طلاق کی بات بتاتے ہیں. حالانکہ کام تو ایک سے بھی چلتا ہے. 3 کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں 1 سے کام چلتا ہو 1 روپیے سے کام چلتا ہو تو 3 روپیہ آدمی کیا بیوقوف ہے کہ خرچ کرے گا؟ اور ابھی ہندوستان میں یہی شور ہے. تو یہ مسلمان طلاق دیتے ہیں طلاق دیتے ہیں. طلاق کیوں ضروری ہے؟ طلاق کیوں ضروری ہے؟ بھائی ناگزیر حالات جب آ جائیں گے نا تب دیں گے طلاق. تو طلاق دینا پسندیدہ عمل شوق سے آدمی نہیں دیتا, مجبوری کا قدم ہے. انتہائی مجبوری میں طلاق دینے کو کہا ہے, شوق سے دینے کو تو نہیں کہا. ایک سال آئے تھے کہتے ہیں مولانا غصہ میرے کو آ گیا اس لیے میں نے طلاق دیا. میں نے کہا دوست غصے میں طلاق دی جاتی ہے, محبت کے اندر تو لوگ نہیں کہا کرتے. اب تم کہتے کہ یہ واقع نہ ہو. آپ 1 چمچ زہر پی لیں اور پھر دعا کے لیے بیٹھ جائیں گے اس کا اللہ اس کا اثر واقع نہ ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہو نہیں پاتا, وہ تو ہو کے رہے. تو جب آپ نے بولا ہے تو بولنے کے اثرات تو ہیں کہ نہیں ہیں. بولنے سے آدمی مسلمان بنتا ہے, بولنے سے آدمی اسلام سے نکلتا ہے. بولنے پر تو سب اثرات مرتب ہوتے ہیں. دیکھو بولنے پر اثر ہوتا ہے. ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے, بہت پڑھا لکھا ہے, آپ چل کر اس کو خالی کہیے کہ گدھے, جتنا گدھا اس نے اچھل کر ہوا آپ نے نہیں دیکھا اس سے زیادہ وہ پڑھا لکھا ہو گیا. بولنے کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالانکہ گندا لفظ آپ نے بولا, جب گندا لفظ بولا اثر ہو گیا. طلاق جیسا بھاری بھرکم لفظ بولا, آپ چاہتے ہیں اثر نہ ہو, اس کو قلم کہہ دو, اس کو ڈس ویلیو اس کا کر دو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ طلاق کیوں ضروری ہے؟ ایک آدمی نے بہترین مکان بنائے, ماربل لگائے, ٹائلس لگائے, شاندار بہترین گھر بنائے. اور ایک دوست افریقہ سے آیا, اس کو چابی دے دی کہ بھائی تم بہت دور سے آئے, تیرے اکرام یہ ہے کہ تیرے کو اچھے گھر میں رکھا جائے, تم بہت شاندار گھر میں جائے. آدھا گھنٹے کے بعد وہ چابی دے گیا واپس کے. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے یاد فرمایا, اپنا گھر عنایت فرمایا, بہت شکریہ. بھائی میرے گھر میں کمی کیا ہے؟ نہیں, آپ کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ بیت الخلا نہیں رکھا. تو تم کو بیت الخلا میں تھوڑے ہی رہنا ہے. ڈرائنگ روم بنایا ہے, کچن بنایا ہے, ڈائننگ بنایا ہے, سٹنگ روم بنایا ہے, جتنے سب روم بنائے ہیں اس میں تم کو نظر آیا کہ یہ بیت الخلا نہیں بنایا ہے, اس بنا پر تم نے میرے گھر کو ریجیکٹ کر دیا, ریفیوز کر دیا.
ارے بھائی گھر میں رہیں گے تو قضائے حاجت کے لیے تو جانا ہی پڑے گا. یہ ناپسندیدہ مقام ہے لیکن جانا پڑتا ہے. طلاق ناپسندیدہ ہے لیکن بضرورت دینا پڑتا ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے اسلام نے طلاق کو پسند نہیں کیا ہے کہ طلاق دو. ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ بھائی جب بھی موقع ملے طلاق دیا جائے. ایسی کوئی روایت نہیں. وہ تو نہ کہا ہے کہ جو مباح چیزیں ہیں اس میں اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ وہ طلاق ہے. خیر یہ دوسرا موضوع ہوگا. میں تو قرآن کریم پر آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ قرآن کریم ایک عجیب و غریب نعمت ہے. قیامت تک کے لیے آئی ہے اور اس میں تبدیلی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور قیامت تک اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. اور جو سینے میں قرآن کریم کو رکھے گا اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے. اس نے قرآن کو محفوظ نہیں کیا بلکہ قرآن نے اس کو محفوظ کر دیا. قرآن کریم کی برکت سے جگہ جگہ مصیبتوں سے بچ جائے گا, حالات سے بچ جائے گا, پریشانیوں سے بچ جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس کو قدر ہو جائے کہ مجھے نعمت اللہ نے کیا عطا فرمائی ہے. دنیا میں کروڑ انسان تھے 30 پیج کی کتاب یاد نہیں کر سکتے تھے اور 114 سورتیں اور 6000 سے زیادہ آیتیں اللہ نے میرے نو پہ زبان کر دیا. تو یہ میرا کمال ہے کہ اللہ کا فضل ہے. یہ ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ زبان میری نہ ہوتے اس میں مجھے فر پڑھنے کی. ہمارے بزرگ تو فرماتے تھے 16 سال کی عمر کا ہوتا ہے حافظ قرآن کریم. 16 سال کی عمر ہے اور 16 سال کی عمر میں 50 سال کا بوڑھا, 75 سال کا بوڑھا, مالدار اور بڑا عیالدار اور بڑا ملٹی ملینئر, لیکن وہ انتظار کر رہا ہے کہ حضرت حافظ صاحب آئیں گے اور تراویح پڑھائیں گے. دیکھو حافظ کا احترام کتنا کہ بڑے بڑے مالدار ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے کھڑے رہنے کا موقع دیا. یہ قرآن کریم کا احترام, یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے, یہ قرآن کریم کی بلند و بالا شان ہے. اس لیے ابن تیمیہ مرحوم کو جب لے جا کر قید خانے میں بند کر دیا تو انہوں نے کہا تم میری جنت نہیں چھین سکتے, میں حافظ قرآن کریم ہوں, میری جنت تو میرے سینے میں ہے, جنت میری پنہان ہے میرے خون میں جگر میں. تم مجھ سے میری جنت نہیں چھین سکتے. تم نے قلم چھین لی ہے, تم نے کاغذ چھین لی ہے, تم نے کتابیں چھین لی, لیکن میرے سینے میں جو قرآن کریم ہے اسے نہیں چھین سکتے. دنیا نے بہت قرآن کریم جلانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں مٹا سکے. اس بنا پر کہ دنیا میں جتنے اوراق ہیں وہ تمام کو ختم کر سکتے ہو, لیکن ان تینوں کو کیا کرو گے جن میں اللہ نے قرآن محفوظ کیا. اس لیے فرمایا کہ کوئی حافظ قرآن ہو جائے گا تو پھر اس پر خوشیوں کا اور مسرت کا اظہار کرو. ڈاکٹر بنا, لائر بنا, انجینئر بنا تو خوشیوں کا اظہار کرتے ہو. تو یہ دین کا ڈاکٹر بنا, اس نے بہترین قرآن کریم یاد کیا. تو اگر ہمارے دل میں دین کی محبت ہے اور دین کی الفت ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن کریم کے حافظ کی بھی قدر کریں گے, خوشیوں کا اظہار کریں گے اور قرآن کریم میں خوشیاں منانے کو پڑھنا ہے. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کا فضل جو ہوا اور قرآن کریم والی رحمت اور نبی رحمت جو آئے, بس اس پر اگر تم خوشی منانا چاہتے ہو تو خوشی مناؤ. باقی تمہارے پاس دولتیں ہیں, اس پر خوشی منانے کو نہیں فرمایا. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین فرمایا. اور قرآن کریم کی نعمت ملنے پر فرمایا فلیفرحوا, ضرور میں ضرور خوشیاں مناؤ. تو قرآن کریم کے حفظ پر اگر ماں باپ کھانا کھلاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور ہم مبارکبادیاں دیتے ہیں تو یہ رسم نہیں ہے, اس کو جاری کرنے کی ضرورت ہے. شادی کی رسموں کو ختم کرو اور جو اصلی چیز ہے اس کو جاری کرو. ہمارے اندر قرآن کریم کی ترویج ہو جائے,
گھر گھر کے اندر بچہ بچہ حافظ قرآن کریم ہو جائے. بستی میں جانا ہوا ورنہ یہاں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کا ایک حافظ نہ ہو. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہے. ایک جگہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ ان کی عمر 70 سال ہے, ان کو قرآن کریم ایسا یاد ہے جیسے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھول ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں, اتنا پڑھتے ہیں, کہیں جس سے ان کی نہیں جاتی. اللہ کا فضل اور کرم, اللہ چاہے تو چلی بھی جائے, لیکن ان کو قرآن کریم اتنا یاد ہے. ہمارے حفاظ کیا کرتے ہیں, یاد کرنے کے بعد پھر اس پر جو نظر ہونی چاہیے, اس کو باقی رکھنے کی جو محنت ہونی چاہیے وہ چھوڑ دیتے ہیں. روزانہ کم سے کم 3 پاروں کی تلاوت کرو اور سننا سنانا جو ہے اس کو جاری رکھو, ورنہ ایک سال نہیں سنایا تو آدھا حافظ اور دوسرے سال نہیں سنایا تو خود آدھا بھول جائے گا. اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم والی نعمت ایسی ہے کہ اگر قدر کرو تو سینہ چمکتا رکھے گی تمہارا, اور نا قدری کی تو جتنی تیزی سے آیا اتنی تیزی سے جا بھی سکتا ہے. اس لیے جہاں موقع ملے تلاوت قرآن کو حفظ جان بنائیں. اور بھائی حافظ قرآن کریم کے لیے اللہ نے کتنا آسان کر دیا, کتنا آسان کر دیا کہ 15 منٹ میں 10 منٹ کے اندر تو وہ کتنا قرآن کریم پڑھ لیتا ہے. بیچارہ جو ناظرہ خان ہے اس کو دے سکتی. پہلے ہم لوگ چھوٹے سے تو ختم قرآن کے لیے ہم کو بھی لے جایا جاتا تھا, تو وہاں ہم ایک منظر دیکھتے تھے. جو لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے قرآن شریف, وہ پڑوس والے سے کہتے تھے کہ ادھر کا صفحہ میں پڑھتا ہوں, ادھر کا تو پڑھ. اس میں پارٹنرشپ کرتے, پڑھ نہیں پاتے تھے. اس لیے علماء نے کہا کہ بھئی یہ پورا قرآن کریم کا ختم رکھنے کے بجائے یاسین شریف کا رکھ دو, یہ آسانی سے. ورنہ لوگ قرآن کریم کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہوں, اور قرآن کریم سے اس لیے فرمایا کہ جب تک بشاشت قلبی ہو تب تک پڑھو قرآن کریم, اور پھر اچاٹ ہونے لگا تھوڑی دیر کے لیے رکھ دو جب تک کہ بشاشت نہ آ جائے. کیونکہ یہ دیگر کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے پڑھنا, یہ عاشقانہ اور والہانہ طور پر پڑھنے کی کتاب. مجھے ایک آفیسر کا واقعہ یاد ہے. IAS درجے کا آفیسر, اس کا معمول تھا کہ جب بھی سفر کرے تو ساتھ میں قرآن کریم کا بستہ, جہاں بھی سفر کرے. حالانکہ تھا بڑا آفیسر. ایک مرتبہ اس نے سفر شروع کرنے والا تھا تو پہلے سامان جاتا ہے پھر مسافر آتا ہے. اور جہاز کا سفر بھی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پہلے سامان روانہ ہو جاتا ہے. جو لوگ نئے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں یہ کہاں جا رہا ہو, بڑا تیزی سے سامان تو چلا گیا. بیچارے حیران ہوتے ہیں کہ اب یہ کہاں ملے گا. ہمارے ساتھ گھر میں ایک ساتھی تھے, انہوں نے وہ بیگ جاتے ہوئے دیکھا تو دوڑے کے ساتھ بیگ تو ادھر جا رہا ہے, میں جا رہا ہے ادھر لیکن آئے گا ادھر. کبھی کبھی گڑبڑ ہوتا ہے. اب جب حضرت کا سفر تھا تو انہوں نے کہا کہ میرا سامان سجا دو اندر گاڑی میں, جلدی لگاؤ, ٹرین کا وقت ہو رہا ہے. اور ہینڈ وقت پر پوچھا بھائی میرا قرآن شریف لائے, تو قرآن شریف تو بھول گئے, سامان نکالو. کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ دفتر جا کے قرآن کریم لائے اور پھر جو ہے اندر رکھتے, وہاں تک تو ٹرین چلی جائے گی. تو کیا کریں, کہا سامان نکالو. لیکن صاحب دوسرا جو اسٹیشن آئے گا وہاں آپ کو قرآن کریم دستیاب کر دیا جائے گا. فرمایا نہیں, میں ایک لمحے کے لیے بھی قرآن سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا. میں سفر کرتا ہوں قرآن کریم کے ساتھ کرتا ہوں. ارے صاحب آپ بہت جو ہے کم نظر ہیں, آپ کو نظر وسیع رکھنا چاہیے, آپ بڑے آفیسر ہیں, بھائی یہ تمہاری وسیع نظری تم کو مبارک. میں تو ایسا ہی کم نظر رہوں گا اور میں تو قرآن کریم کے بغیر سفر کرتا ہی. مولوی نہ کہتا ہے نا, تو وسیع نظر کیا کرتا ہے, وہ شادی کے دن 10,000 روپے میں انڈے مارتا ہے.
مولوی نہ کہتا ہے تو اس کو کیا کہا کہ یہ تنگ نظر ہے. میں نے کہا یہ وسیع نظری ہے آپ کی کہ بمبئی کے فٹ پاتھ پہ 5 لاکھ لوگ نازے شبینہ کے محتاج ادھر سے ادھر کروٹ لے کر راتیں گزار رہے ہوں, کھانے کے محتاج ہوں, انڈا کھانے کے لیے نعمت بنا کے اللہ نے دیا ہے, مارنے کے لیے تھوڑی ہے. آپ کی عقل کیا کہتی, آپ کی سمجھ کیا کہتی, پھر ہماری سمجھ کی گواہی کیوں دیتے؟ انہوں نے سامان اتارا جائے, بہت سمجھایا لیکن وہ مانے نہیں. سب سامان اتار لیا گیا اور کہا بھائی ابھی دفتر کا وقت ہے, دوبارہ دفتر چلو, آفس چلو. آفس چلے گئے. جب آفس میں پہنچے تو اس زمانے میں وہ کریڈل پر رکھا ہوا ٹیلی فون ہوتا تھا, تو بیچارہ نائب ہو گیا. لوگ جیب میں اتنا فون لے کے گھومتے ہیں کہ وہ کریڈل والا تو رو رہا ہے, مجھے تو کوئی ہاتھ لگانے تیار ہی نہیں. ارے بازار کے اندر اس کے پہلے خوبصورت ماڈل آتے تھے, جب اس پر لوگوں کی توجہ ہٹ گئی تو لوگوں نے ماڈل بنانا بھی ختم کر دیا. مجھے لگا وہ پرانے زمانے کا بھی ہے. جس پر نظر پڑ گئی وہ چمک گیا, اور کریڈل پر فون رکھا ہوا اچانک گھنٹی بجی. پہلے زمانے میں گھنٹیاں بھی ایک ٹائپ کی گھنٹی, کھوکھری گھنٹی ہوتی تھی, سمجھ جائے گا ٹیلی فون پر. اب آج تو مسجد کے اندر ایسی موسیقی بجتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم مسجد میں آئے ہیں کہ کہاں ہیں. ارے اپنے ٹیلی فون کی رنگ کو سادہ رکھو نا, کیا ضرورت ہے ایسی موسیقی؟ تو حرام ہے, سننا سنانا دونوں منع ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ فقہاء نے سب آداب لکھی ہیں کہ بھائی اس کو کیسے رکھنا ہے, اس کے رکھنے کے کیا آداب ہیں, کیسے اس کا استعمال کیا جائے, کیسے اس کے غلط استعمال سے بچا جائے. آج تو میسج کی دنیا, جو آیا میسج اٹھا کے کر دیا, وہاں سے فارورڈ کیا, اس نے فارورڈ کیا. بھائی جو بات لکھی ہے بالکل غلط لکھی ہے, بغیر تحقیق کے لکھی ہے. جو تحقیق کے بغیر ایسی خبروں کو آگے چلائے اور اس کا ذمہ دار ہے, گناہ اس کو ہوگا. میرے پاس خبر آئی تو تجھے اس پر پوری تحقیق کرنی چاہیے تھی. خبر کی تحقیق ہوتی ہے, تحقیق کے بعد بات آگے بڑھائی جائے. جب تحقیق نہیں کی خبر کو آگے کیوں بڑھے؟ کریڈٹ سے انہوں نے فون اٹھایا, کان پر لگایا, سامنے سے کوئی کہہ رہا تھا کہ آفیسر صاحب بول رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں بول رہا ہوں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بولنے کی ایک ہی جگہ ہے, اس میں سے ہی بول رہا ہوں. فرماتے ہیں سامنے سے آواز آئی کہ جس ڈبے میں آج سفر کرنے والے تھے وہ ڈبے کو چند لمحوں کے بعد آگ لگ گئی, اور اندر جتنے لوگ تھے وہ تمام تباہ ہو گئے اور سامان ان کا جل گیا. آفیسر نے وہ جتنے لوگ جو کم نظر کہہ رہے تھے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ وسیع النظر لوگوں سنو, میں کم نظر ہوں, متم نظر کی بات سنو. تو سب میرے ساتھ سفر کرنے والے تھے, میں بھی سفر کرنے والا تھا, لیکن قرآن کریم ساتھ نہیں تھا, اس بنا پر میں نے سفر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے بچا دیا. وہ ڈبہ جس میں ہم سفر کرنے والے تھے اس کو آگ لگ گئی. قرآن کریم نہیں تھا تو ہم نے سفر نہیں کیا, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. آج دنیا میں بچایا, کل آخرت کی آگ سے بھی بچائے گا. ایسی کتاب اللہ نے عطا فرمائی ہے, اتنا بہترین قرآن کریم دیا ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کیا جائے. سب سے پہلے تو اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو, اس کا احترام ہمارے دلوں میں ہو. جیسا کہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ تلاوت کا حق ادا کرو, اس کتاب کا حق ادا کرو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ ہیں اصل ایمان لانے والے جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کو پڑھنا چاہیے کس شان کے ساتھ, ایسا اس کو پڑھتے ہیں. ہمارے حضرت وکیل الاسلام نے پڑھنا ہے کہ ایک مرتبہ کلکتہ میں کانگریس کا جلسہ ہوا. کانگریس کے جلسے میں مولانا محمد علی جوہر جو ہیں وہ صدر تھے.
یا کنوینر تھے. اسٹیج پر سبھی سیاسی لیڈر موجود تھے اور مجمع جو ہے جتنے مسلمان اس سے 3 گنا ہندو مجمع، سبھی قوموں کے لوگ تھے. حضرت مولانا نے مائک کیا اور اعلان کیا کہ آج کے اندر جلسہ جو ہے اس کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوگا. ادھر سے حضرت بلکی نے کہا، ادھر سے دوسرے لوگوں نے کہا سیاسی جلسہ ہے، مذہبی جلسہ نہیں، سیاسی اسٹیج ہے، مذہبی اسٹیج نہیں ہے. اس پر سب لوگ موجود ہیں اور مجمع بھی موجود ہے. یہ کیا کہا؟ اگر تم نے یوں کہا تو دوسرے کہیں گے ہماری کتاب پڑھو، وہ کہیں گے رامائن پڑھا، وہ کہیں گیتا پڑھا، اور میں سب کتابیں پڑھواؤں گا لیکن پہلے قرآن پڑھو. وہاں قاری صاحب سے کلکتے میں حضرت تھے، مائک پر اعلان کیا کہ حضرت قاری صاحب اگر مجمع میں ہو تو آ جائیں. حضرت اتفاق سے تشریف رکھتے تھے، مجمع میں سے نکل کر آئے، چیرتے ہوئے اور اسٹیج پر بیٹھے اور سورہ صف کی تلاوت کی. آدھا گھنٹے تک ہموں میں تلاوت کا بڑا ماحول ہوتا ہے. مصر کے اندر کوئی مر جائے تو رونے نہیں بیٹھتے، تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جس کو دیکھو تو تلاوت کر رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں کوئی انتقال کرتا ہے تو بیان کا پروگرام رکھتے ہیں، وہ لوگ قرات کا پروگرام رکھتے ہیں. شادی کے اندر بھی وہ لوگ قرات کا پروگرام رکھتے ہیں. اتنا قرآن کریم کو ان کے یہاں رائج کیا گیا ہے کہ کوئی بھی خوشی کا موقع ہو کہ غم کا موقع قرآن کریم پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ شادی میں کسی نے یہ سوچا چھوڑ دیا کہ وہ شادی میں ام کلثوم نامی گانے والی بھی آئی اور قاری عبد الباسط صاحب بھی آئی. کیا کریں؟ بات یہ ہوئی کہ قاری عبد الباسط صاحب پہلے قرآن پڑھیں گے، بعد میں وہ چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد ام کلثوم جو ہے وہ پڑھے اپنی جو بھی ترانے پڑھنے ہیں، جو بھی گانے بجانے ہیں وہ کرے گی. اور جب قاری صاحب بیٹھ جاتے تھے تو گھنٹوں کے گھنٹوں جو ہے تلاوت ہوتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش الہانی کی تھی، قوت اور طاقت بھی کی تھی. روزانہ 5-6 کلومیٹر چلتے تھے. اب تلاوت شروع ہو گئی اور مجمع جھوم رہا ہے اور ایک کیفیت ہے اور ایک سما بجا ہوا ہے اور ایک عجیب آہ و پکار شور و غل مجمع کے اندر سبحان اللہ اور الحمدللہ. اور جب 1 گھنٹے کے بعد تلاوت ختم کی تو ام کلثوم کو دعوت دی گئی کہ اب آئیں اپنا ترانہ جو شروع کرنا ہے وہ کریں. اس نے کہا خدا کی قسم قرآن کریم ایسا پڑھا گیا ہے کہ صبح تک میں گاؤں کی لیکن قرآن کا جواب نہیں ہوتا. اتنی بہترین کتاب، اتنا بہترین قرآن کریم. تو قرآن کریم کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اور عظمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اس کے معانی پر عمل بھی ہونا چاہیے، اس کے مطالب کو سمجھنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم کی حفظ کو مکمل فرمایا، اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے حیات ان کے سینوں میں اس کو باقی ذاتی رکھے اور اللہ تعالیٰ انہیں رات دن تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو بھی تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حافظوں کو قوی کر فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے موجودہ دور میں جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا پرفتن اور پرخطر یہ دور ہے، مادیت اپنے انتہا کو پہنچی ہے. ایسے زمانے میں لوگ جو ہیں اپنی اولاد کو دیندار بنائیں یہ بہت مشکل کام ہے. یہ سعادت مند ہوگا جو اپنے بچے کو اٹھا کر کالج میں داخل کرنے کے بجائے مدرسے میں داخل کرائے گا اور ظاہری بات ہے کہ اس کا اس کو صلہ ملے گا اور آخرت کے اندر کے دنیا میں بے تاج خانت ہو اللہ تعالیٰ تجھے تاجدار بنائیں گے تیرے بچے کی حفظ قرآن کی برکت. دنیا میں بے حیثیت تھا، تیرے بچے نے قرآن کریم یاد کیا تو لالے پڑ گئے لوگوں کو کہ کوئی تجھے مبارکباد دے، لیکن چھوڑ دے دنیا والوں کی مبارکباد کی تجھے ضرورت نہیں ہے. آج برسر محشر اور خرب لوگوں کے سامنے
انبیاء کرام کی اس مجلس میں تیرے بیٹے کا نام پکارا جائے گا باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ، اور اسٹیج پر بلا کر پھر جلوہ گری کا عالم یہ ہوگا کہ سر پر تاج پہنایا جائے گا۔ تمہارے دماغ نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہارا بیٹا قرآن کا تاج سر پہ لے کے چلے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو آج تاج پہنا کر تمہاری قدر کری، چاہے دنیا والوں تمہاری قدر کر۔ اللہ تعالیٰ والدین کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ اساتذہ کی بڑی محنت ہے، اللہ تعالیٰ اساتذہ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارے مدرسے کا بڑا کارنامہ ہے، اس کی چھت کے نیچے انہوں نے یوز کیا، اللہ تعالیٰ ان اداروں کو باقی رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے چاروں طرف سے ان کے حالات۔ لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ یہ چراغ پھر بھی جل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو جلتا رکھے اور اس کی حفاظت غیر سے فرمائے، اور آنے والے حالات سے اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفق لنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تقصيرنا۔ اللهم حسن مرادنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ ہم نے اس کی بڑی ناقدری کی ہے، اے اللہ پڑھنا چاہیے تھا، ہم نے اس کو تانے نسیان پر رکھ دیا، اور اے اللہ پورا سال یہ قرآن کریم شکایت کرتا رہا، ہم نے اس پر کان نہیں دھرا۔ اے اللہ ہم نے اپنے گھروں کو تلاوت کے ذریعے سے آباد نہیں کیا، اے اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے، ہمارے گھروں کو نمازوں سے، تلاوت قرآن کریم سے آباد فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنے بندے بنا دے۔ اے الہ العالمین جہاں جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے، اللہ تمام مقامات کی حفاظت فرما، شرفتن ناظر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مقابر کی، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اللہ اسے سازگار بنا دے، اے اللہ صحیح رہنمائی کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ غلط چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے قوانین کی حفاظت فرما، غیر سے نصرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ ماضی قریب میں اللہ اس علاقے کے اور اس گاؤں کے بڑے بڑے علماء دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ کروڑ سکون عطا فرما، اے اللہ درجات عالیہ آخرت میں نصیب فرما، اور اللہ کے پسماندگان رشتہ داران علماء کے کام لے، اے اللہ ان کو قبول فرما، اللہ اس بستی کو قبول فرما، یہی بستی ہے، یہاں سے یہی کے چراغ جلے ہیں اور یہی کی روشنی پھیلی ہے،
اے اللہ آپ بھی اس کو جاری ساری فرما، اے اللہ آپ بھی اس کو باقی فرما، اور اے اللہ ہر قسم کی نظر بد سے کی عبادت فرما۔ اے الہ العالمین، جن بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل فرمایا، اے اللہ ان کے سینوں میں تعلیم حیات اسے جما دے، اے اللہ روزانہ تلاوت کی توفیق عطا فرما، پڑھنے والا بنا، اللہ اس کا قدردان بنا، اس کا ادب اور احترام نصیب فرما، اس کے معانی پر عمل درآمد نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تلاوت کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ جنہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ان کو سیکھنے کی ہمت عطا فرما، اے اللہ سکھانے والوں کو بہتر اجر عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں عطا فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ملاقات مشکل ہے اس لیے جہاں حضرات زیادہ ہیں میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ جواب دے دیں تاکہ دھکا مکی سے آپ کو بھی جو ہے بچاؤ ہو جائے اور ہم اپنا پریشانی نہ جھیلنی پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔